میں ایک ایک دن گن رہا ہوں، اب میرے مرنے میں صرف 8 دن باقی ہیں۔ مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ اس وقت دن ہے۔ تمہیں میری سرگزشت کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا، اور تم ہی کیا، کوئی بھی اس پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک کہ میں مر نہ جاؤں۔ اس لیے کہ میری موت ہی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ آج سے ٹھیک 8 دن بعد میں مر جاؤں گا۔ اپنے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی روح کا بوجھ اتار دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری موت پر کسی کو دکھ نہیں ہوگا، کسی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے گا، کوئی میرے لیے نہیں روئے گا۔ یہاں تک کہ جو میری سرگزشت سنے گا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا، لیکن یہ نفرتیں میرا مقدر ہیں، مجھے یہ نفرتیں بھی عزیز ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا تو نفرت کرنے والا تو ہوگا ہی۔ میں اس عذاب میں نہیں مرنا چاہتا کہ مجھ سے نفرت بھی نہیں کی گئی۔ میں تمہیں بھی اپنی سرگزشت اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اگر تم مجھ سے آخری وقت میں کچھ نفرت ہی دے سکو۔ میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ میرے بھیانک اور جھریوں بھرے چہرے اور بقیہ جسم میں تضاد کیوں ہے۔ یہ دراصل عمروں کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چہرے کی عمر اس وقت تقریباً 130 سال ہے، جبکہ میرے بقیہ جسم کی عمر صرف 25 سال ہے۔ میرے سارے وجود میں صرف چہرہ میرا اپنا ہے، بقیہ جسم آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے حاصل کیا تھا۔ اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ جسم چند سال بعد ہی کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں اس جسم کی جگہ کوئی اور صحت مند جسم حاصل کر سکتا تھا، اور اب بھی کر سکتا ہوں، مگر اس 10 سال کے عرصے میں مجھے اس جسم سے محبت سی ہو گئی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میری عمر اب ختم ہونے والی ہے۔ اگر میں اپنا بقیہ جسم بدل بھی لوں تو کیا حاصل؟ لیکن یہ سب جاننے کے لیے تمہیں میرے ماضی میں سفر کرنا پڑے گا۔ میرا ماضی جو کوئی نہیں جانتا، لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرا نام شیخ کرامت ہے اور میں چانگام کا ایک رئیس ترین شخص ہوں، اور سوائے اتفاق میرے معدے میں کینسر ہو گیا ہے جس کا علاج ڈاکٹر انوار الحق کر رہے ہیں۔ میرے ماضی سے سب لا علم ہیں۔ انہیں علم تو یہ ہے کہ میں اب سے 5 سال پہلے ڈھاکہ سے یہاں منتقل ہو گیا ہوں، اور میرا تعلق ہندوستان کے کسی شہر سے ہے۔ اس 5 سال کے عرصے میں میرے بارے میں لاتعداد افواہیں بھی مشہور ہو گئی ہیں جن کی تردید یا تائید کرنا میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں تمہیں اپنی سرگزشت شروع سے سناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ 8 دن میں تمہیں اپنی سرگزشت سنا دوں گا، تو سنو۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں والدین کے مہربان سائے سے محروم ہو چکا ہوں، اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف میرے نانا اور نانی باقی ہیں جو میری پرورش کر رہے ہیں۔ یوپی کا شہر بدایوں جہاں میں پیدا ہوا علم و فضل، دینی تعلیم اور اولیاء اللہ کے لیے مشہور تھا۔ میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ مجھے بچپن ہی سے دینی تعلیم دی گئی، بچپن ہی سے میں نماز روزے کا سخت پابند تھا۔ میں نے عربی فارسی میں خاصا کمال حاصل کر لیا۔ میرے نانا کا تعلق درس و تدریس سے تھا، انہوں نے مجھے بھی اسی پیشے کے لیے تیار کیا۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں ہی اس قابل بنا گئے کہ میں عربی اور فارسی کا درس دینے لگا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کے قریب ہوئی تو میرے بوڑھے نانا اور نانی بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں اب تنہا اس بڑی حویلی میں رہتا تھا جس میں نانا اور نانی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے خوف آتا تھا۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی جس کا ایک بڑا حصہ وقت کے سرد و گرم جھیل کر منہدم ہو چکا تھا۔ بقیہ حصے میں میری رہائش تھی۔ میں نے کبھی اس بقیہ شکستہ حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس حصے سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد میرا گزر بسر کا دار و مدار صرف درس و تدریس پر تھا، لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بمشکل میری گزر بسر ہوتی تھی، بلکہ اکثر مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ محلے پڑوس کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جاتے تھے جن کے والدین نقدی کی صورت میں کبھی کبھار کچھ دے دیتے تھے۔ ہاں، یہ تھا کہ محلے کے مختلف گھروں سے میرے لیے کھانا ضرور آ جاتا تھا، اور تہوار پڑنے پر کوئی نہ کوئی میرے لیے ایک آدھ جوڑا سستے کپڑے کا دے دیتا تھا۔
میں جوان تھا، میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا، مجھ میں امنگیں تھیں، آرزویں تھیں، میرے بھی دل میں خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معقول آمدنی ہو، مگر میرے یہ خیالات خواب صرف خواب تھے اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں گا۔ میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا، مجھے خود سے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ ایک نوجوان تھا اور ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسرے کے رحم و کرم پر تھی۔ میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ اور بھی تو تھے جو قابل عزت اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے، جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو اب بھی مجھ سے ملنے میں اپنی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے، مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے میں ان کے مقابلے میں بہت کم رتبہ اور گھٹیا آدمی ہوں، یا میری آدمیت ہی نامکمل ہے۔ مجھے یہ گھن اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک مجلد کتاب کھینچ لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں، ایک کلمی نسخہ تھا۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا۔ اس کلمی نسخے نے ان کا نام پڑھ کر مجھ کو تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جس میں بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی، دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی، دوسرا روحانی۔ مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوائے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ المختصر، جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے۔ میں بڑے شوق اور جستجو کے ساتھ یہ کلمی نسخہ پڑھتا رہا۔ اس میں جسم لطیفہ کا یا ہمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے میں ہمزاد دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے اکیلا کہیں سے اٹھا سکتا ہے، مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے جنہیں حل کرنا عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے، سخت اور مہلک بیماریوں کا علاج تجویز کر سکتا ہے، دل میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے آگاہ کر سکتا ہے، مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے، گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے، لوہے اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے، خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، دیو ہیکل سے ہیکل اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ کلمی نسخہ حیرت الدلچسپی سے پڑھتا رہا اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا ہمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی۔ اس کلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا، صدقے دل سے اپنے خالق کے حضور جھک گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس قلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا۔
امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ قسط پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس دوسرے ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے.